السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو ریسٹور ہیلتھ۔ دوستو آج ہم بات کریں گے ایسٹیموم ٹیبلٹ کے بارے میں۔ ایسٹیموم ٹیبلٹ کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ اس کے اندر کیا انگریڈینٹ ہوتے ہیں، یہ کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کے استعمال کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، کیا فوائد ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی ڈوز کیا ہو سکتی ہے، کتنی مقدار میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کس کنڈیشن میں استعمال کر سکتے ہیں، کب استعمال نہیں کر سکتے، تو پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ کی اس میڈیسن کے بارے میں ہر قسم کی کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ تو آپ لوگوں کا قیمتی ٹائم ویسٹ کیے بغیر ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کی پرائس کی بات کر لیں تو اس کی 10 ٹیبلٹ کی جو پرائس ہے وہ 124 روپیز ہے۔ اگر ہم بات کر لیں اس کے اندر موجود انگریڈینٹ کی تو اس کے اندر میزوپروسٹول موجود ہوتا ہے۔ میزوپروسٹول بیسیکلی ایک پروسٹوگلیڈن ہے۔ اگر ہم بات کر لیں اس کو مینوفیکچر کرنے والی کمپنی کی تو زافا فارماسیوٹیکل اس کو پریپیئر کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کی ڈرگ سٹرینتھ کی بات کر لیں تو ایک ٹیبلٹ کے اندر یہ 20 ملی گرام موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم بات کر لیں اس کی ڈرگ فارم کی تو یہ ٹیبلٹ میں فارم میں موجود ہوتی ہے، اور اس کی پیکنگ کی بات کر لیں تو اس کے اندر 10 ٹیبلٹ موجود ہوتی ہیں ایک ڈبی کے اندر۔ اگر ہم بات کر لیں اس کی کیٹیگری کی تو یہ ایک اینٹی پیپٹک السرنٹ ہے، یعنی جو یہ اسٹامک کے اندر کسی بھی قسم کا السر ہو جاتا ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو یہ اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بیسیکلی استعمال کی جاتی ہے۔ اگر ہم بات کر لیں اس کے ورک کرنے کے طریقہ کار کی تو جو یہ ایسٹیموم 200 ملی گرام 10 ٹیبلٹ والا پیک ہے، یہ بیسیکلی سٹامک لائننگ اور لوور دا اماؤنٹ آف دا ایسڈ کم ان کنٹیکٹ ود اٹ۔ تو یہ ایسڈ کی بیسیکلی جو سٹامک کے اندر ایسڈ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے اس کو جو سٹامک کی لائننگ ہوتی ہے، انر لائننگ، اس کو ڈیمیج نہ کرے، اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس میڈیسن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کر لیں اس کی ڈیٹیل یوزز کی کہ ہم اس کو کب استعمال کر سکتے ہیں اور کون سی کنڈیشن میں استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ بیسیکلی جو ہے نا اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ ٹرمینیشن آف پریگننسی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹرمینیشن آف پریگننسی میں بیسیکلی یہ ٹیبلٹ، اگر آپ اس ٹیبلٹ کو لیتے ہیں تو یہ پریگننسی کو ٹرمینیٹ کر دیتی ہے، یعنی اگر ان ٹیبلٹ کو آپ کسی پریگننٹ وومن کو دیتے ہیں تو اس کی پریگننسی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس کو دیکھ لینا، اگر آپ نے پریگننسی کو ریموو کرنا ہے تو تب اس کو دے، ادروائز پریگننٹ وومن کو آپ یہ میڈیسن نہیں دے سکتے۔ تو بیسیکلی یہ جو ہے 49 ڈیز کی پریگننسی کو ٹرمینیٹ کر دیتی ہے اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کو آپ دوسری میڈیسن جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ کمبینیشن فارم میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی ایفیکیسی بڑھ جاتی ہے، اور اس کو آپ ڈاکٹر کی سپرویژن کے اندر استعمال کریں، اپنی مرضی سے اس میڈیسن کو بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ اس کو سروائیکل رائپننگ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی جو ایسٹیموم ٹیبلٹ ہے یہ جو سروکس ہوتا ہے اس کی رائپننگ کرنے میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ لیبر کو انڈیوس کرایا جا سکے۔ اس کے علاوہ اس کو پوسٹ پارٹم بلیڈنگ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسٹیموم ٹیبلٹ بیسیکلی جو پریگننسی جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی ہو جانے کے بعد، جو چائلڈ کی برتھ ہو جانے کے بعد اس وقت جو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو انڈکشن آف لیبر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات جو ٹرم پریگننسی ہوتی ہے، اپنی ڈیٹ پوری کر چکی ہے، تو اس پریگننسی کو سٹارٹ کرنے کے لیے، لیبر کو سٹارٹ کرنے کے لیے بھی اس ٹیبلٹ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی یہ ٹیبلٹ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اور یہ لیبر کو انڈیوس کرنے میں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری جو ڈرگ ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہونے والے السر کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ ڈیکلوفینیک سوڈیم ہو گیا اور ایبوبروفین ہو گیا۔ اگر ان ٹیبلٹ کو آپ زیادہ مقدار میں لے لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا جو اسٹمک کے اندر السریشن ہو جاتی ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو گیسٹرک السر کو ریموو کرنے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو ہمارا فوڈ
بھی اسٹامک ہوتا ہے اس کے اندر اگر کسی قسم کا السر ہو گیا تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ڈیوڈینل السر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیوڈینل السر میں بیسیکلی جو ہماری چھوٹی آنت ہوتی ہے اس کا جو حصہ ڈیوڈینم ہوتا ہے اسٹمک کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اگر اس کے اندر السریشن ہو گئی ہے کسی بھی قسم کی تو اس کو ریموو کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس میں بھی یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر ہم بات کر لیں کہ ہم اس کو کب یوز نہیں کر سکتے، یہ فیمیل پریگننٹ ہے تو وہ اس میڈیسن کو بالکل بھی استعمال نہ کرے، کیونکہ اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے یہ ایٹ دا اسپاٹ برتھ کاز کر دے گی، تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ ڈیورنگ پریگننسی اس میڈیسن کو استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ جسے کسی بھی قسم کی الرجی ہوتی ہے تو وہ بھی اس میڈیسن کو بالکل استعمال نہ کریں۔ اگر اسپیشل وارننگ کی اس کی بات کر لیں تو اس میں یہ پریگننسی میں بہت ہی زیادہ نقصان دہ، آپ نے پریگننسی کے دوران اس کو بالکل بھی استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو یا تو یہ پریگننسی کی جو ہے وہ ڈیلیوری کاز کر دے گی، ادروائز برتھ ڈیفیکٹ کاز کر دے گی۔ اگر پریگننسی ڈیلیور نہیں ہو پاتی تو یہ جو ہے بچے کے اندر مختلف قسم کے ڈیفیکٹ پیدا کر دیتے، تو اس چیز کا بھی آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بریسٹ فیڈنگ کے دوران آپ نے اس میڈیسن کو بالکل بھی استعمال نہیں کرنا، بریسٹ فیڈنگ کے دوران بھی یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسا پیشنٹ جسے بیکٹیریل انفیکشن ہو، کسی بھی قسم کے زخم ہو، باڈی کے اوپر کوئی انفیکشن ہو، تو اس دوران بھی وہ پیشنٹ اس میڈیسن کو بالکل استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ ایسا پیشنٹ جسے ایکسیسو بلیڈنگ ہوتی ہو تو اس پیشنٹ میں بھی آپ نے اس کے استعمال کرنے میں بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ یوٹرائن ریپچر والے پیشنٹ میں بھی آپ نے اس میڈیسن کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ ایسا پیشنٹ جس کی یوٹرائن ریپچر ہو تو ایسے پیشنٹ میں بھی آپ نے اس کے استعمال کرنے میں احتیاط کرنی ہے، کیونکہ یہ میڈیسن بعض اوقات ڈائریا کاز کر دیتی ہے، تو ایسا پیشنٹ جسے ڈائریا کا ایشو ہو وہ اس میڈیسن کو بالکل استعمال نہ کرے۔ اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ جسے سویئر اینیمیا ہو، یعنی ایسا پیشنٹ جسے خون کی کمی ہو باڈی کے اندر، وہ بھی اس میڈیسن کو استعمال نہ کرے، کیونکہ اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے باڈی کے اندر ہائی قسم کی بلیڈنگ ہو سکتی ہے، تو اس چیز کا آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا جو دوسری ڈیزیز ہیں اس میں بیسیکلی ڈیابٹیز والا پیشنٹ اس کے استعمال کرنے میں احتیاط کریں۔ کڈنی امپیئرمنٹ والے پیشنٹ بھی اس میڈیسن کو استعمال کرنے میں احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ جو اسموکر ہوتے ہیں اس کے اندر اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو اس چیز کا آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ اس کے علاوہ گیسٹرو انٹسٹائنل پرابلم والے پیشنٹ، ایسے پیشنٹ جنہیں جی آئی ٹی پرابلم ہو تو وہ بھی اس میڈیسن کو استعمال کرنے میں احتیاط کریں۔ اگر ہم بات کر لیں اس کی ڈوز کی تو اس کی ڈوز کو آپ نے ہمیشہ ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کی کوئی ڈوز مس ہو جاتی ہے تو دوسری ڈوز کو آپ ایز سون ایز پاسبل جتنا ہو سکے لے سکتے ہیں۔ اگر دوسری ڈوز کا ٹائم بھی آ گیا ہے تو پھر آپ جو ڈوز مس ہوگی اس کو رہنے دیں، اس کو دوبارہ نہ لیں اور دوسری ڈوز لے سکتے ہیں۔ اس کے استعمال کرنے کے بہت سے طریقہ کار ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر جو آپ کو ڈاکٹر اس کا طریقہ کار بتائے اس کے مطابق ہی استعمال کرنی ہوتی ہے۔ اگر ہم بات کر لیں اس کی انٹریکشن کی دوسری میڈیسن کے ساتھ جن کے ساتھ اس کا اثر کم ہو جاتا ہے تو اس میں ڈینوپروسٹینون، اس کے علاوہ اینٹ ایسڈ جو ہوتے ہیں جس میں میگنیزیم موجود ہوتا ہے، تو ایسے پیشنٹ کے اندر بھی تو ایسے پیشنٹ جو یہ میڈیسن استعمال کر رہے ہیں ان کے اندر بھی اس میڈیسن کو آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اگر ہم بات کر لیں اس کے طریقہ استعمال کی کس طرح ہم اس کو لے سکتے ہیں تو آپ اس کو کھانا کھانے کے بعد لیں، اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو ڈاکٹر کی انسٹرکشن کے مطابق لینا ہے۔ اور یہ کیونکہ میڈیسن سلپ کاز کر سکتی ہے تو اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کو نیند آنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اس چیز کا بھی احتیاط رکھنا ہے۔ جب آپ اس کو لیں تو اس کے لینے کی وجہ سے آپ کو نیند آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں کہ اس کے استعمال کرنے والے پیشنٹ کی طرف سے اکثر جو کویسچن پوچھے جاتے ہیں اس میں بیسیکلی کہ اس کا آن سیٹ ایکشن کیا ہے، تو بیسیکلی 2 سے 3 گھنٹے اس کا جو اگر آپ اس کو لیتے ہیں تو 2 سے 3 گھنٹے یہ ورک کرتی ہے باڈی کے اندر۔ اس کی جو ایفیکیسی ہے وہ میکسیمم 2 سے 3 گھنٹے یا میکسیمم 3 سے 5 گھنٹے ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو اس کے بعد آپ اس کی دوسری ڈوز لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اس کو الکوہل کے ساتھ لینا چاہے تو الکوہل کے ساتھ یہ میڈیسن آپ نہ لیں،
کیونکہ اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کر لیں کیا اس کو لینے کی وجہ سے ہیبٹ ہو سکتی ہے، تو نہیں، اس کے لینے کی وجہ سے آپ کو کوئی ہیبٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جو کویشچن کیا جاتا ہے کہ کیا اس میڈیسن کو پریگنینسی میں استعمال کیا جاتا ہے، تو پریگنینسی کے اندر اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ جو ہے برتھ کاز کر سکتی ہے، ادروائز اگر برتھ نہیں ہوتی تو بچے کے اندر مختلف ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں، ایبارشن ہو سکتا ہے، اس کی اب نارملٹی جو ہوتی ہے وہ بہت ہی ہائی ہو سکتی ہے، تو اس کا آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ اگر بات کر لیں اس کے بریسٹ فیڈنگ کے دوران استعمال کی، تو بریسٹ فیڈنگ کے دوران یہ میڈیسن آپ استعمال نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ دوستو آج کی میڈیسن کے بارے میں بس اتنا ہی۔ اگر اس کے بارے میں آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی کویشچن ہے، آپ کی کوئی بھی کنفیوژن ہے، تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کے پاس پہنچے ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے۔ اپنا، رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے۔